کہ بچے اب لگتا یوں ہے نعوذ باللہ کہ عیسائی ہو جائیں گے. رپورٹ یہ دی گئی اس کو، اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں محنت کرتے ہوئے، ابھی یہاں پہ ایک بندہ بھی عیسائی نہیں ہوا، ہمیں اپنا کام بند کر دینا چاہیے. اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہمارا ٹارگٹ ان کو عیسائی بنانا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سچے مسلمان نہ رہ جائیں، ان کے دلوں سے ایمان کی محبت چھین لی جائے، وہ اخلاق ان کے دلوں سے اٹھا لیا جائے، وہ اسلامی شعائر ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں، اور ان کی وہ خطرناک قسم کی صورتحال بنا دی جائے کہ ان میں اسلام نام کی کوئی چیز رہ ہی نہ جائے. آپ دیکھ لیں رات کو 12 بجے کیا ہوا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. چلو گے تم ان کے نقش قدم پہ، جو کچھ وہ کریں گے وہی تم کرو گے. کسی سوراخ میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی نا، میری امت کا بھی یہ حال ہو جائے گا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی گھسنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک کے الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا نا تو میری امت کے لوگ بھی اس سے باز نہیں آئیں گے. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود. یہ ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ مہنگائی کہاں پہ ہے، بے روزگاری کہاں پہ ہے. کوئی سیاسی بیان مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حرکتیں کیسی ہیں. اللہ کی ناراضگی نہیں اترے گی تو کیا ہوگا، بدامنی میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بے روزگاری مزید نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا، بے عملی کا دورہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جو نسخے میرے پیغمبر نے بتائے تھے، آج امت مسلمہ اسے چھوڑ کے بیٹھی ہے نا. فتنوں میں بہہ گئی یہ امت، نعوذ باللہ من ذالک. برے دوستوں سے جان چھڑائیں، برے دوستوں سے جان چھڑائیں. اور اس وقت میرا خیال ہے، اور انشاءاللہ آپ کا خیال بھی یہی ہوگا، سب سے برا دوست موبائل ہے. آپ کا بدنی دوست تو کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے نا، اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ تو علیحدہ بھی نہیں ہوتا بدبخت. یہ وہی فتنہ دہماں جس کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کالی سیاہ رات کی طرح گھٹا جیسے چھا جاتی ہے، فتنے ہوں گے اور وہ چھا جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے ما من بیت من بیوت الا داخلھا، کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. آج آ رہی ہے سمجھ اس فتنے کے آنے سے. یہ سب سے برا دوست ہے، اس کی ضرورت بن گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اللہ کی ناراضگی والا نہ کریے بھائی. وہ تہمہ والی روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی، ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی. طائف سے لے کے حجاز کے یہ سارے علاقے شامل کریں تو تہامہ ہوتا ہے. ایک پہاڑ کا وزن میرا خیال ہے کرنا مشکل ہو جائے گا. ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، اور ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ جتنا ثواب دیتے ہیں. اور اگر وہ اس کے ساتھ قبرستان تک چلا جائے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 کی رات، مسلم کی روایت ہے کہ راتانی 2 احد پہاڑ جتنا، کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے. اتنی نیکی تو صرف جنازہ پڑھنے سے ملی. آپ نے کتنے جنازے پڑھے ہوئے؟